بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج 3 بڑی خبریں ہیں جن پہ آج ٹاکرا کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جناب سیاست سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ملاقات کی ہے آج صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں، اور کون سی باتیں کی ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میری بھی سمجھ میں نہیں آئیں کہ عمران خان صاحب کچھ لچک دکھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ ساری جو سٹوری ہے اور ان کی منوان جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور جو بات ہوئی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ بلوچستان میں آئے دن آپ کو پتہ ہے کہ اغوا لوگ ہوتے رہتے ہیں، اور بلوچستان لبریشن آرمی کے نام کی جو تنظیم ہے جس کو راہ کی سپورٹ ہے، وہ اکثر لوگوں کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے، اغوا کر کے لے جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ ابھی تک یہ صورتحال ہے وہ بتانی ہے کہ یہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان میں کن صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ کو ساری سٹوری بتانی ہے۔ تیسرا یہ کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے حکومت پاکستان نے یعنی کہ بہت بڑی بات کی ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور منوان بتاؤں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس وقت جو 12 گھنٹے ہیں اس میں جو بڑی خبریں ہیں وہ کیا رہی ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں بانی پی ٹی آئی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج ملے ہیں صحافیوں سے، اور انہوں نے کہا کہ میرے اگر پیچھے ہٹنے سے اگر ملک کا فائدہ ہوتا ہے تو مجھے مطمئن کریں، میں چپ کر کے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ عمران خان کا یہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران یہ کچھ بیانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جناب 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو سرجری کی ضرورت ہے۔ یہ سرجری پر آنے مجھے لگتا ہے کہ وہی لفظ ہے جو محسن نقوی صاحب نے پاکستان ٹیم کے حوالے سے بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی ٹیم کھیل رہی ہے، جب واپس آئے گی تو پھر ٹیم میں سرجری کی ضرورت ہے۔ اب عمران خان صاحب نے وہی لفظ جو ہے سرجری کا وہ جناب پاکستان پہ رکھ کے چلایا، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں سرجری کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان اس وقت بہت بڑے بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اصلاحات عوامی مینڈیٹ رکھنے والی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ جناب یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سونامی، خان صاحب سونامی لے کے آ رہے تھے، اور سونامی جو ہے وہ سب کو بہا کے لے جائے گی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن فی الحال انہوں نے کہا کہ اصلاحات انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ کمرہ عدالت میں جو صحافی تھے ان کی طرف سے جو سوالات کیے گئے اس پہ مزید عمران خان صاحب نے کہا جو ملک قرضے اتارنے کے لیے قرضہ لے رہا ہو تو وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کے لوگ پاکستان سے باہر جا کے دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ سرمایہ کاری جو کر رہے ہیں لوگ، یہ پہلے بڑے عرصہ پہلے سے 2018 میں بھی، اس سے پہلے بھی لوگ اپنی جو صنعتیں ہیں وہ انہوں نے، جب بجلی کا بحران پاکستان میں آ رہا تھا تو لوگ اسی وقت بنگلہ دیش میں جا کے اپنی صنعت لگا رہا تھا، اور کوئی دوسرے ملکوں میں بلکہ انڈیا میں بھی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ دھاندلی زدہ الیکشن سے ایسا ہی بجٹ متوقع تھا، جبکہ جو پیش ہوا انہوں نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول بنانا تھا، انہوں نے ہر چیز پر ٹیکس لگا تھا۔ انہوں نے کہا یہ حکومت نے جناب ٹیکس بہت زیادہ لگایا، سارا کنٹرول انہوں نے کہا SIFC نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ان کے مطابق جون اور جولائی کے بل آئیں گے تو لگ جائے گا پتہ حکومت کو کہ کیا بھاؤ بکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں پروفیشنلز اور عوام پر ٹیکسوں کی بارش کی گئی ہے۔ NRO 2 کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ NRO 2 کے ذریعے ملک کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے اپنی چوریاں بچانے کے لیے قانون سازی کروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے 5، نواز شریف کے 4، مریم نواز کے 2 اور آصف زرداری کے 10 کیس ختم کرائے گئے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ 10 کیس میں سے آصف زرداری صاحب کو استثناء حاصل ہے ایز صدر، تو اس وجہ سے وہ جو کیسز ہیں ان کے وہ ابھی فی الحال سسپینڈ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول کے شہباز شریف لوگوں کو کہتا ہے کہ قربانیاں دینی ہوں گی۔ ان کے مطابق مریم نواز اپنی تشہیر پر اربوں روپے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ لگا رہی ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں خزانہ خالی ہے۔ جناب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ ضرور میڈیا کمپین کرتے ہیں اور اپنی
تشہیر ضرور کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب واحد ایسے لیڈر تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بندہ چاہیے جو سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس ضرور رکھے۔ اور عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے نماز پڑھتے ہر چیز ہمیں سوشل میڈیا پہ ویسے ملا کرتی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے اور ان کے ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگوں نے سوشل میڈیا کا یعنی کہ میڈیا کا استعمال خوب دبا کے کیتا ہے۔ سب سے زیادہ برتری انہیں کو حاصل ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ وہ اچھے افسر تھے۔ انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل میری ملاقاتوں کے لیے جو آتی ہے نا فہرست، اس میں سے ان لوگوں کے نام نکال دیتا ہے۔ اور پھر باقی انہوں نے وہ کہا جو میجر ہیں اور ایک کرنل ہیں میں ان کے خلاف کیس کروں گا جو اڈیالہ جیل میں تعینات ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے مجھے 5 سال جیل میں رکھنے کا بیان دے کر عدلیہ کی توہین کی ہے۔ ایک سینئر وزیر کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں۔ جب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی اور وہ ارلی بتا دیا کرتے تھے کہ ہوں اے پھڑیا جا رہا ہے تو اے اندر جائے گا، اور یہ چھوٹ رہا ہے اور یہ پکڑا جائے گا اور یہ اندر جائے گا، یہ سارے ان کے وزیر ہی بن کہا کرتے تھے۔ تو اب احسن اقبال صاحب نے بھی جناب گزشتہ دن کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب جیل 5 سال تک رہن گے بارہ، تو اس پہ عمران خان صاحب نے یہ جناب دیا رسپانس۔ اور بیرسٹر گورگ کے ساتھ ملاقات میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے حامی بھری پھر کیوں پیچھے ہٹ گئی، یہ سوال کیا گیا تھا ایک صحافی کی طرف سے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پارٹی سطح پر مذاکرات کی حامی نہیں بھری، اور ہم نے محمود اچکزئی کو ضرور کہا ہے کہ وہ مذاکرات کریں۔ محمود اچکزئی اگر آپ کی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، کیا وہ مذاکرات آپ کو قبول ہوں گے؟ جب یہ پوچھا گیا خان صاحب سے تو انہوں نے جناب کہا کہ محمود اچکزئی جب کوئی آفر لے کر آئیں گے تو ہم اس پر سوچیں گے، یعنی کہ یہ ڈاواڈول کوئی چکر نہیں۔ محمود اچکزئی کو آگے کر کے انہوں نے کہا ضرور ہے، لیکن جو فیصلہ انہوں نے کہا جی اسی خود ہی عمران خان صاحب خود کریں گے، دوسرے لوگ اور کوئی نہیں کریں گے جناب۔ نون لیگ سے انہوں نے کہا جی نون لیگ سے ہم کیا مذاکرات کریں گے، ان کی تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ وہی باتیں ہیں کہ فی الحال جو ہے کہ ایک طرف سے کہا گیا کہ ہم مذاکرات تمام پارٹیوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اینڈ ہونا ہی کوئی نہیں۔ میں کہنے کہ نون لیگ سے ہم کیا مذاکرات کریں گے، حکومت ہی ختم ہو جائے گی۔ نون لیگ سے کیا موسم کی بات کریں، پوری قوم اس وقت عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں خان صاحب ظاہر سی بات ہے عدلیہ دے فل ٹائم کندیاں سوارنے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ سے ان کو ملے گی جناب ریلیف ملے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی اگر کوئی مقرر نمائندہ مقرر کرے تو کیا مذاکرات کریں گے، عمران خان سے اب یہ سوال کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں کہا مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہا ہے میرے پیچھے ہٹنے سے اگر ملک کا فائدہ ہوتا ہے تو مجھے مطمئن کریں، پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اس میں ہاں شامل ہے خان صاحب کی کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی نمائندہ مقرر کیا جائے اور مذاکرات کریں تو انہوں نے کہا جناب منو اگر کہہ دیں کہ میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کا فائدہ تو میں فوری طور پہ پیچھے ہٹ جاؤں۔ انہوں نے کہا علی مین گنڈا پور کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا، خود ہی توڑ دیا، معاہدے حکومت خود توڑتی ہے اور گالیاں علی مین گنڈا پور کو پڑ رہی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوگ گرمی سے مر رہے ہیں، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا کہہ کر وفاقی حکومت نے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ یہ جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا اس پہ آپ نے ابھی تک میرے رکھ نہیں خیال کہ ہم نے دیکھا ہو کہ کوئی بھی بندہ مرا ہو لوڈ شیڈنگ گرمی کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے، ابھی تک تو ہم نے کوئی خبر نہیں دیکھی۔ تو یہ جو سیاستدانوں کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پلیز اس کو آپ پہلے چیک کر لیا کریں گے ان میں کتنی صداقت ہے۔ بندہ بال کوئی نہیں مریا پا جی۔ اچھا عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے کمرے میں اگر پنکھا بند ہو جائے تو اوون بن جاتا ہے کمرہ۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر فیڈر پر بجلی چوری ہو رہی ہے کیا وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بعض فیڈر ایسے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ بجلی ہوتی ہے چوری، لوگ بل کوئی نہیں دیتے جس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس بات کا جو جواب دیا انہوں نے کہا چوری تو سارے ملک میں ہی ہو رہی ہے، تو کے پی کے میں اکیلے تو چوری نہیں ہو رہی کہ کے پی کے کو کیوں ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اس بات کا یہ جواب دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اوور آل یہ عمران خان صاحب کی گفتگو سنی ہو تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہلکے سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیا جائے اور نمائندے مقرر کیے جائیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہو اور وہ پھر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو شاید پتہ چل گیا ہے کہ حکومت حج تک فی الحال باہر کوئی نہیں کر رہی، تو اس لیے میں نے اندر ہی رہنا ہے۔ تو وہ اس چکر میں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے مطمئن کر دیا جائے تو میں پیچھے ہٹ جانا۔
تو یہ اس طرح کی گفتگو ہے. اور جو دوست وہاں پہ ملے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ڈاؤن تھے ذرا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ تھوڑا جا ٹینشن میں تھا، اور ان کا مرال کوئی اتنا بہت ہائی نہیں تھا، مرال پہلے سے ڈاؤن تھا. یہ دوستوں نے بہرحال بتایا جو صحافی لوگ وہاں پہ ملے تھے. بلوچستان کی طرف آ جائے. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئے دن بلوچستان میں کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ اغوا ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی لوگ سیاح جاتے ہیں بلوچستان میں تو وہ اکثر اغوا کر لیے جاتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ضلع ہرنائی کے سیاحتی مقام زرغون غر سے 10 افراد کو اغوا کیا گیا تھا. یہ جناب جب اغوا کیا گیا تھا 2-3 دن پہلے تو کوئٹہ انتظامیہ کے ایک اہلکار نے اس کی تصدیق بھی کر دی تھی. ضلع ہرنائی کے سیاحتی مقام زرغون غر سے 10 افراد کو جمعرات کو روز اغوا کیا گیا تھا، یعنی گزشتہ دن. انہوں نے کہنا تھا کہ مغوی افراد پکنک منانے کے لیے زرغون غر کے مقام پر گئے تھے. کمشنر سبی ڈویژن بشیر احمد بنگلزئی نے بتایا کہ مغووں کی بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. کوئٹہ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ مغوی افراد گزشتہ روز پکنک کی غرض سے یعنی کہ ہرنائی میں زرغون غر کے علاقے شابان گئے تھے کہ وہاں پہ نامعلوم مسلح افراد جمعرات کو صبح سویرے انہیں اغوا کر کے تو لے گئے. لوگوں کے شناختی کارڈ کو دیکھنے کے بعد 10 افراد کو جناب وہ پکڑ کے لے گئے تھے. تو وہ ابھی تک کی جو سٹوری ہے جو آج اپڈیٹ جو اس کی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے 2 افراد کا تعلق پنجاب سے ہے. محکمہ داخلہ کے اہلکار نے یعنی کہ میڈیا پہ بتایا کہ باقی 6 افراد بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ 6 جو ہیں وہ تعلق رکھنے والے ہیں یعنی کہ بلوچستان سے، اور جبکہ 2 افراد میں سے ایک بلوچ اور ایک پشتون ہے. تو اس طرح یہ 10 ہو گئے. انہیں کہنا تھا کہ اغوا ہونے والوں میں محکمہ جو ہے نا کسٹمز کا ایک اہلکار بھی شامل ہے. افراد کی بازیابی کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے جس میں ان کی بازیابی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا. اور کمشنر سبی ڈویژن بشیر احمد بنگلزئی نے جناب میڈیا کو بتایا کہ مغوی کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں. کہنا تھا حال انتظامیہ کے علم میں تاوان کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مغوی ہیں جناب وہ بدھ کے روز پکنک کی غرض سے کوئٹہ آئے تھے، جمعرات کو پہنچے اور جمعرات کو یہ جناب اغوا ہو گئے تھے. تو ان کی پک اپ رستے میں جو یہ چھوڑ گئے تھے اپنی گاڑی، اور جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مغویوں کو مارکیٹ کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں لے جایا گیا ہے. اور ذمہ داری جو ہے وہ BLA نے جناب اللہ معاف کرے یہ نہیں ہٹ رہے. یہ جو ہمارے ہاں وہاں پہ ایک تنظیم ہے اور ان کو سپورٹ ہے دوسرے ملک کی ایجنسیوں سے. خیبر پختونخوا کی عوام کی فلاح کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن مدد فراہم کرے گی. شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی، اور وہاں پہ یقین دہانی ان کو کرائی گئی ہے حکومت کی طرف سے. شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے شہباز شریف صاحب لال اور ڈارک نیلی جراباں جناب پا کے بیٹھے ہوئے سن، اور یہ ملاقات ان کی خیبر پختونخوا کے گورنر سے ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈا پردی آپس جناب نوک جھونک بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے. کبھی وہ پیار ڈالتے ہیں، فیصل کریم کنڈی پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کھانے پلانا چاہتا ہوں، دوسری طرف وہ لفٹنگ کرا دے، کچھ اس طرح کی باتیں جناب ہوئیں. اور کچھ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف دھمکیاں بھی خیبر پختونخوا گورنر کو بہرحال اس ٹائم دی گئی تھیں. اور جو گورنر خیبر پختونخوا نے وفاقی بجٹ میں چشمہ لفٹ کنال کے لیے رقم مختص کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ منصوبہ خطے کی تقدیر بدلنے کا سبب بنے گا. انہوں نے وزیر اعظم سے سی پیک منصوبے کی ڈیرہ اسماعیل خان پارک سے آگے توسیع، ڈیرہ اسماعیل خان میں نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام کے آغاز اور چترال روڈ سمیت صوبے کے دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی گفتگو کی.
اور ملاقات میں جناب ضم شدہ اضلاع کی ترقیاتی امور اور عوام کو درپیش دیگر مسائل پر بھی وزیر اعظم سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ 3 خبریں تھیں، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتائی جائیں۔ ان میں سے جو 2 بڑی خبریں تھیں وہ میں نے آپ کو دی بتا انشاءاللہ باقی جو خبریں ہیں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ملک میں، تو جیسے جیسے اگلی خبریں جو بڑی خبریں ہوں گی وہ میرے سامنے آئیں گی تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور چھوٹا سا آپ کو تجزیہ بھی سننے کو ملے گا۔ فی الحال فوری طور پہ مجھے اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔